ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ یکم المحرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت عظیم صحابی تھے، بلکہ صرف عظیم صحابی ہی نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں۔ آپ کا نام عمر تھا اور آپ کا جو لقب تھا وہ فاروق تھا۔ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو حفص تھی۔ آپ کا لقب یعنی فاروق اور آپ کی کنیت یعنی ابو حفص، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ایمان لے کر آئے۔ اسی لیے امیر المومنین کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی عدالت پوری دنیا میں مشہور ہے، صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے پاکستان کی عدالتوں میں قوانین ہیں جو روز چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے تقریباً وہی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں وضع کی، اور آپ انتہائی دلیر آدمی تھے۔ آپ کی شجاعت اور دلیری یہ تھی کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، باقی دیگر صحابہ نے چھپ چھپا کر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو انہوں نے بیت اللہ میں جا کے ہاتھ میں تلوار لے کر اعلان کیا کہ اے مکہ والو، اگر کسی کے اندر یہ دم ہے، میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو وہ عمر کو مکہ سے باہر راستے میں روک کے دکھائے۔ یہ بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا، تو یہ بہادری تھی، اور کسی کافر کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ امیر المومنین کا راستہ روکتا۔ یہ دلیری اور غیرت یہ تھی کہ جب بھی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر مسائل پوچھتی تو وہ بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی تھی کہ ان کے سر کا جو دوپٹہ ہے وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیٹھی تھی، مسائل پوچھ رہی تھی، بے خوف بیٹھی تھی، تو جیسے ہی ان کی نظر پڑی کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو فوراً اٹھ کے بھاگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اور جب آئے تو آپ نے فرمایا اے عمر، یہ عورتیں نہیں آپ سے ڈرتی، بلکہ جس گلی سے آپ گزر جائیں اس گلی سے آپ سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی ایسی عظمت ہے اور ایسی شان ہے کہ اگر آپ بول دیں، بعض مقامات ایسا ہوا آیا کہ آپ نے جو مشورہ دیا، آپ نے جو چیز بتائی، اللہ نے قرآن بنا دی، اور میں اللہ کے رسول مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ خواتین آپ کے پاس آئیں اور آ کر بیٹھیں، مسائل پوچھیں اور بغیر پردے کے، پردہ کرنا چاہیے ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، یعنی آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں، اللہ ان کے اس مشورے کو
اللہ ان کی اس بات کو قرآن بنا رہا ہے. اتنے عظیم انسان، اتنے بہادر. اور جب ان کی خلافت آئی تو آپ سب جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت میں اسلام کا کتنا کام کیا، اور ان کی خلافت میں کتنے فتوحات ہوئے، کتنے بڑے بڑے ملکوں کو، کسرا اور قیصر جیسے ملک کو فتح کیا. اور ان کی عدالت ہر انسان ان کی عدالت سے واقف ہے. ان کا کوئی اپنا ہے، رشتہ دار ہے، پرایا ہے، کوئی ہے، انہوں نے کسی میں کوئی فرق نہیں کیا. حتیٰ کہ اگر آپ کے اوپر بھی بات آئی تو اپنے آپ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ انصاف کے معاملے میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، اگر ہم ان کا کوئی بھی سیرت کا پہلو اٹھا لیں، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کی جتنی مرضی وضاحت کیجئے وہ کم ہے. میں مختصر کہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، ان کی عبادات کو دیکھا جائے، اگر ان کے نیکی کے جذبے کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے، صحابی سے کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں، ایک دن میں کام پہ جاؤں گا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں گے، تاکہ اگر کوئی آ کے مسئلہ پوچھے آپ حدیث بیان کریں تو آپ نے یاد کرنی ہے وہ ساری حدیثیں، اور مجھے یاد کرانی ہے. پھر دوسرے دن میں بیٹھوں گا، آپ کام پہ جانا، میں حدیثیں یاد کروں گا اور آپ کو یاد کرا دوں. یہ ہے نیکی کا جذبہ. یہ ہے نیکی کا جذبہ کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہر وقت اسی کوشش میں رہتے تھے کہ میں کسی نہ کسی ذریعے حضرت ابوبکر صدیق سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، اور ہر وقت یہ کوشش ہے. ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ جنگ کے لیے مال چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو بھی تھا وہ سب کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے آدھا سامان اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. اور دل میں یہ خواہش ہے کہ جتنا مال آج میں دے رہا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دے سکیں گے، آج میں آگے نکل جاؤں گا. سب نے مال جمع کرا دیا. اب آپ نے سوال کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ سامنے بیٹھے ہیں اور ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بٹن نہیں ہے، ان پر بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے ہیں گہربان بند کرنے کے لیے. یہ حالت. آپ فرمایا اے ابوبکر یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب سے کہیں کہ میرے ابوبکر کو میرا سلام پیش کریں. اور ان کی حالت یہ اس لیے بنی ہے کہ ان کے پاس گھر میں جو کچھ تھا انہوں نے وہ سارا کا سارا میرے راستے میں دے دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابا بکر میں آپ سے آگے نہیں نکل سکتا. بس. تو نیکی کا جذبہ ہے اور نیکی کا مقابلہ ہے. اگر دونوں میں اختلاف ہو گیا، اب دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں صلح کے لیے، کسی بات پر دونوں جلیل القدر صحابہ کا اختلاف ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق کا اختلاف ہو گیا. جب حضرت عمر فاروق ناراض ہو کر گھر گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا عمر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ اس کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے معاف کر دیں. آپ نے بلوایا. جب ساتھی بلانے کے لیے گیا تو وہ پہلے ہی سے آ رہے تھے، وہ پہلے ہی سے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھونڈ رہے تھے. بھی جو آپس میں تل کلامی ہو گئی ہے اب معاف کرتے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں ابوبکر سے. تو اتنے میں جب آپ کے پاس پہنچے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور میں کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری خاطر تم ابوبکر صدیق کو معاف کر دیا کرو، تنگ نہ کیا کرو. ناراض ہو گئے عمر فاروق سے.
اور ابو بکر صدیق ساتھ بیٹھے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، آپ پھر بھی اسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ یعنی اختلاف تو ہو جاتا ہے ہر انسان میں، دوستوں میں، بھائیوں میں، گھر میں، کس جگہ پر اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس اختلاف کا مقصد یہی نہیں ہے کہ پھر زندگی بیت جائے، ہاں جی، پھر سالوں سال گزر جائیں، ایک دوسرے سے بات ہی نہ کی جائے، سلام ہی نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت نہیں تھی۔ اگر ہو گئی تلخ کلامی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، تو فوراً اس کی صلح کی طرف بھاگے۔ یہ تھا ان کی نیکی کا جذبہ، اور یہ تھی ان کی عظمت۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کے حوالے سے میں خصوصاً بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی وفات کے حوالے سے یوٹیوب وغیرہ یا گوگل وغیرہ ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور عرف عام میں یہ مشہور ہے کہ ان کی جو وفات ہے، شہادت ہے، وہ یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ دراصل ہوا یوں کہ طبقات ابن سعد اس میں دو روایات ہیں، اور اسی طرح علامہ ابن الاسیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں بھی روایات نقل فرمائی ہیں۔ کچھ روایات یہ ہیں کہ بدھ والی رات صبح کی نماز، فجر کی نماز کے دوران ہی ابو لؤلؤ مجوسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا بدھ کی صبح کو، اور جمعرات کو ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو، اور ایک روایت ہے کہ بدھ کو حملہ ہوا اور اتوار کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یکم محرم الحرام۔ لیکن جب میں نے مطالعہ کیا تمام روایات کا، تو میں اپنے ناقص علم کے مطابق میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو صحیح ترین روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہوئی۔ بدھ کو ہی خنجر لگا، اور بدھ کے بعد امام ذہبی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ بدھ کے بعد ذی الحجہ کی باقی 4 راتیں باقی تھیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ لیکن وہ جو خنجر لگا، وہ خنجر جو ابو لؤلؤ مجوسی نے مارا، وہ لگا کہاں؟ اس میں ایک نقطہ کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو نماز میں ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نماز میں، اب خنجر لگ رہا ہے ناف پر، جس کی وجہ سے خون نہیں رکا، ناف پر لگ گیا، اور یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں سے خون کا رکنا انتہائی مشکل تھا، اور ناف پر خنجر لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اوپر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، لیکن ان کی جو نماز میں ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے وہ یہاں سے لگ رہا ہے کہ وہ ناف سے اوپر ہے۔ اگر ناف پر ہاتھ رکھے ہوتے تو خنجر ناف پر نہ لگتا، اوپر لگتا، پیٹ پر لگتا، لیکن خنجر نیچے لگا ناف پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے وہ ناف سے اوپر تھے۔ یہ ایک اشارہ ہے ان سے کہ ہاتھ جو ہیں انہوں نے سینے پر ہی باندھے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو صحیح ترین روایت ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ اگرچہ یکم الحرام کی بھی روایت موجود ہے، لیکن ان دونوں میں سے جو سند کے اعتبار سے صحیح ترین ہے وہ 26 ہے۔ لیکن میں آخر میں یہ کہوں گا 26 ہو یا یکم محرم الحرام، ان ڈیٹوں کو یاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے آخر؟ کیونکہ اسلام میں یہ کوئی تعلیم نہیں ہے کہ کسی دن کو منایا جائے، وہ 26 ہو یا یکم ہو یا 2 ہو یا 5 ہو یا 27 ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کو منانا تھوڑی ہے۔ کیونکہ منانا، کسی دن کو منانا کسی شخصیت کے حوالے سے اگر اس طرح سے کوئی چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی مبارک میں ہی وفات پائی انہوں نے، لیکن آپ نے وہ دن یا کسی جلوس کی صورت میں یا کسی مجلس کی صورت میں
یا کسی بھی حوالے سے اس کو لوگوں کو یا صحابہ کرام کو بلا کے بٹھا کے اس کو منایا ہو، ہرگز ایسا نہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی زندگی میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ آپ کے 3 بیٹے اور تیسرا بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں ہی وفات پا گیا، اور ادھر سے سورج گرہن ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دن کبھی نہیں منایا۔ اور نہ ہی ہمارے ہاں اس اسلام میں کسی صحابی یا کسی نبی یا کسی اور نیک شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے دن کو منایا جائے۔ یہ منانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو ساتھی کسی کی شخصیت کے دن کو مناتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تو تاریخی واقعات اتنے ہیں کہ پورے سال میں ایک دن بھی نہ بچے، پھر تو اس کا مطلب ہے ہم اور کوئی کام نہ کریں، بس یہی دنوں کو ہی مناتے رہیں۔ تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام سادہ اسلام ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھو، فالو کرنا ہے تو ان کی سیرت کو فالو کرو۔ تو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، مطالعہ کرنے کے بعد ان کی سیرت کو اپنی سیرت میں ڈھالا جائے، پھر تو ہے فائدہ۔ اگر صرف سال کے بعد ان کے دن کو منا کے پھر وہی کام کرنے ہیں جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں غیر شرعی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ منانے کا، اللہ اکبر، نہ ہی کچھ اور کرنے کا۔ فائدہ اس وقت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو ہم اپنے زندگی میں لے ہیں اور اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور یہی قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم اس وقت ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے جب تم اپنے زندگی جو ہے صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو گے، ایمان ویسے لے کے آؤ گے جیسے میرے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، تو تم یقیناً ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کے بعد ان کی سیرت کے مطابق ہمیں بھی اپنی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔